السلام علیکم. کافی کویشچنس ہمارے پاس آتے ہیں. اس میں جو ایک خاص کویشچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ویزا کیسے حاصل کیا جائے اور ویزا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ لوگوں کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے بہت پرابلم آتی ہے. ایک پرابلم یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو انہیں کنسلٹنسی ملتی ہے وہ مناسب نہیں ہوتی, اچھی نہیں ہوتی, یا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی لالچ کا عنصر بھی شامل ہو. جو لوگ اس میں جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کافی بیمار ہو چکے ہو تو اس کو کافی پیسے بنانے کی امید ہو جاتی ہے, اور اگر آپ اس خوف میں مبتلا ہو جاؤ کہ آپ کی بیماری بہت سنگین ہے تو پھر ہم اس کے ہاتھ میں پھنس سکتے ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسے کنسلٹنٹ ہوں جو اپنی اماؤنٹ کو انکریز کرنے کے لیے وہ ایسی حرکت کرے. صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اس کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس ویڈیو سے اگر آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویزا کیسے حاصل کیا جائے میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایشین ہیں, آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ ایشین ہیں, اور پاسپورٹ کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. یعنی کہ تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی جو پاسپورٹس ہوتے ہیں ان کی الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں, الگ الگ ان کی پاور ہوتی ہے. کوئی پاسپورٹ ویک ہے, کوئی پاسپورٹ اسٹرانگ ہے. کسی ملک سے جو ہے ٹورزم کی بہت زیادہ تعداد میں لوگ ٹورزم کرتے ہیں, یہ ان کا بیہیویئر ہے. یعنی کہ ایک کنٹری کا بیہیویئر ہے ان لوگوں کا کہ وہ لوگ ٹورزم کرتے ہیں, ان کے اندر ٹورزم کلچر موجود ہے. ہمارے ملک میں ٹورزم کلچر موجود نہیں ہے, اور اس کی وجہ مختلف ہو سکتی ہیں. فائنینشیل معاملات ہیں اور تمام چیزیں ہیں, یا ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن ٹورزم کلچر اتنا ہے نہیں. اب جو لوگ جانا چاہتے ہیں باہر, جو ٹورزم کرنا بھی چاہتے ہیں, تو پھر ان لوگوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ اگر ایک ٹرینڈ نہیں ہے ملک میں تو وہ اگر اس ٹرینڈ سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر شک کا اظہار ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں وہ ٹرینڈ نہیں تو آپ سے کیسے چل پڑے. اب یہ ہے کہ پھر بھی اچھا ان کو سفر بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے ہمارے پاکستان سے ایسے واقعات ہمیں سننے کو مل جاتے ہیں کہ کوئی بھی کوئی شپ کے ذریعے جا رہا ہے, کوئی ایران کے راستے جا رہا ہے, کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں. یہ چیزیں حصہ ہیں. اگر کسی کنسلٹنٹ نے پیسے لیے ہیں تو وہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے لیکن وہ حادثات اور واقعات پر مبنی کہانیاں آپ کے سامنے آتی ہیں جس میں شپ الٹ گئی اور لوگ مارے گئے, بچے مارے گئے, والی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. دیکھیں اسٹیپ سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو. اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایشین ہیں, آپ کو یو ایس اے کا ویزا چاہیے, آپ کو یورپ کا ویزا چاہیے, آپ کو ترکی کا ویزا چاہیے. یہ ویزا اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے اپلائی ہوتے ہیں میں تمام اس کی ویڈیوز آپ کو 1 بائی 1 دے دوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے چینل پہ اس کو دیکھ پائیں گے. لیکن سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ سسٹم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ایشین ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ٹورسٹ سائٹ پر آنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں, اگر میں کنسلٹنٹ ہوں کہ میں ٹورسٹ ہوں یا میں ٹورسٹ بننا چاہتا ہوں, میں نے ٹورزم کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر چونکہ آپ کے ملک کا وہ ٹرینڈ نہیں ہے, اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں اس چیز سے. آپ ایک الگ سیگمنٹ بننے جا رہے ہیں. اس سیگمنٹ کے اندر لوگ ٹورزم کرتے بھی ہیں پاکستان سے. ایسا نہیں کہ پاکستانیوں کو ویزے نہیں ملتے, مگر سسٹم کے تحت ویزے ملتے ہیں. اتنے سب کے لیے آفر نہیں ہے, اسپیسیفک لوگوں کے لیے آفر ہے, اور آپ اس اسپیسیفک لوگوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ ٹورزم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ایلیجیبل کرنا ہوتا ہے. ہر چیز کی ایلیجیبلٹی ہوتی ہے. آپ اس ایلیجیبلٹی کو لازمی طور پر جو ہے اس کو آپ ایڈریس کریں. وہ یہ ہے کہ ایک ایشین کا ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ایشیا کے جو سافٹ ویزاز ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اگر واقعی میں وہ کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے اور واقعی میں وہ ٹورزم کرنا چاہتا ہے, دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے, اپنے جو بھی اس کے فائنینشیل ریسورسز ہیں اس کے اندر وہ حصہ رکھنا چاہتا ہے کہ میں جینوئن ٹورزم کرنی ہے, تو پھر اس کی شروعات کہاں سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے, اس کی شروعات ہو سکتی ہے ان ملکوں سے جو ویزا دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو. اس میں سری لنکا ہے, اس میں ملیشیا ہے, اس میں تھائی لینڈ ہے, مالدیو آن ارائیول ہے, اس میں دبئی ہے, اس میں موریشس ہے, اس میں سنگاپور ہے, اس میں ایسے وہ تمام ممالک جو اس پٹی پہ ہیں جو سافٹ ویزا آپ کو دیتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں. قطر آن ارائیول ہو گیا ہے, قطر کا ختم ہو گیا ہے, اس طرف بھی جا سکتے ہیں.
دبئی اور قطر الگ الگ ہیں لیکن اس کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے, آپ کے لیے اویلیبل ہے. یو کین وزٹ, اف یو آر اے ٹورسٹ یو کین وزٹ. اگر آپ کبھی بھی قطر نہیں گئے تو آپ کے لیے وہ چیز تو ہے. اب آپ آگے چلے جائیے تو پھر آپ ایک فیز تو کور کر لیتے ہیں, مگر آپ نے جیسے فار ایگزامپل کوئی 8-10 ملک کر لیے تو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی, اور یہ ایک سال میں نہیں. ایسے ٹریول ایجنٹس نہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک سال میں آپ 4 ملک کور کر لیں تو ہو جائے گا, ایسا نہیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بیہیویئر بنانا ہے, آپ کا اپنا بیہیویئر بتانا ہے کہ جی میں کرتا رہتا ہوں. تو یہ ایک سال کی بات نہیں ہے, یہ 6 مہینے کی بات نہیں ہے. اٹس اے ریگولر پروسیس, یو نیڈ ٹو بی ان دا پروسیس. تو اس کے بعد آپ ان ویزوں پہ جا سکتے ہیں جو ویزے آپ کے ایشیا میں ہی ہیں لیکن وہ آپ کو مشکل سے ویزے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اس میں انڈونیشیا بھی ہے, اس کی وجہ ہے. اس کے اندر کوریا بھی ہے, اس کی بھی وجہ ہے. اس کے اندر سنگاپور کا ویزا ہارڈ ہے دین ملیشیا, اگر آپ کمپیئر کریں گے. اس طریقے سے آپ ان کو آپس میں ملاتے ہیں. ترکی دیتا ہے ویزا آپ کو, ترکی ویزا دے گا جب آپ نے کچھ ویزے دکھا دیے ہیں پاسپورٹ پہ, دین دے ول گیو یو. اگر ترکی ویزا دے دیتا ہے اور آپ کی تمام چیزیں کر لیتے ہیں, اب جب آپ جاتے ہیں کسی بھی یورپین کانسلیٹ کے اندر, آپ اٹلی کے لیے جاتے ہیں, آپ جرمنی کے لیے جاتے ہیں, شینجن اسٹیٹس ہیں, 26 شینجن اسٹیٹس ہیں, یہ تمام ہی آپ کو اپنے ملک میں آنے کے لیے جو ہے وہ سافٹ اس کا بارڈر کراسنگ ہوتی ہے. تو بارڈر ہے ہی اس کا, تو شینجن اسٹیٹس کے اندر. تو آپ جب وہاں جاتے ہیں, جب آپ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ملک میں کیوں آنا چاہتے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک بلینک پاسپورٹ ہے اور اس بلینک پاسپورٹ کے اوپر آپ ریکویسٹ کرتے ہیں ویزا کا, تو وہ آپ کو یہ پوچھے گا کہ آپ میرے ملک میں کیوں آنا چاہتے ہیں. آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کے ملک کو وزٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یہ بات آپ کو خود ہضم نہیں ہو رہی ہوگی, تو یہ بات کس طرح وہ ڈائجسٹ کر لیں. تو وہ چونکہ آپ کا بیہیویئر ہی نہیں ہے, یو آر ناٹ اے ٹورسٹ, تو آپ چونکہ ایلیجیبل نہیں ہوتے, لیکن آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بینک میں 25 لاکھ روپے ہیں تو یو آر ایلیجیبل. ایلیجیبلٹی 25 لاکھ روپے نہیں ہے, ایلیجیبلٹی 25 کروڑ بھی نہیں ہے. ایلیجیبلٹی وہی ہے جو وہ مانگ رہے ہیں آپ سے, وہ کہتا ہے آپ کا بیہیویئر نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو ہیو سم ٹورزم تو گو ان یور کنٹریز جو آپ کے ایشیا میں ہیں. آپ ہمارے پاس چلے آئے, آپ کو اپنا گھر کا نہیں پتہ, آپ نے پاکستان نہیں دیکھا, آپ نے قریبی علاقے نہیں دیکھے, آپ ہمارے پاس آ گئے, تو وہ آپ کو ریفیوز کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہاں پر سلپ نہیں ہونا, میں نے وہاں پر رہنے جانا, میں نے جاب مجھے نہیں چاہیے, آئی ایم گڈ انف ان مائی بزنس. ایون دین آپ کا جو فیز 1 ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا. اگر آپ کو انٹر کرنا ہے تو میٹرک کرنا ہی پڑے گا. اگر آپ کو گریجویشن کرنی ہے تو آپ کو انٹر کرنا پڑے گا. ایلیجیبلٹی نہیں چھوڑ سکتے, آپ انفارم کر چکا ہوں, ایلیجیبلٹی کو آپ نے رکھنا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ سر آپ نے مجھ سے پوچھا میں کیوں آنا چاہتا ہوں, I want some tourism in your country, I want some spend my vacations over there, تو اس کے لیے وہ جب آپ کا پاسپورٹ دیکھتا ہے تو آپ کا بیہیویئر آپ کے پاسپورٹ سے میچ کر جاتا ہے. جب وہ میچ کر جاتا ہے تو وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فائن, فیئر انف. یہ پاسپورٹ کہہ رہا ہے کہ اس کا بیہیویئر ہے ٹورزم, یہ کرتا رہتا ہے ٹورزم, 10 ملکوں میں جا چکا ہے, تو وہ آپ کو ویزا دینے کے لیے سوچ سکتے ہیں, دیتے ہیں ویزا. اگر آپ کے ڈاکومنٹیشن میں کوئی فیک ڈاکومنٹ لگا ہوا نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز ویریفائی ہوتی ہے. اور آپ میک شیور کریں اپنے ساتھ خود اور اپنے ٹریول ایجنٹ کے ساتھ کہ کوئی چیز ایسی نہیں لگائی گئی. اگر کوئی ٹریول ایجنٹ نے کوئی ڈاکومنٹیشن لگائی بھی ہے تو یو شوڈ ویریفائی بائی یور سیلف. اس کے مختلف راستے موجود ہیں, میں آپ کے پاس موجود ہوں, آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس موضوع پہ کہ کس طریقے سے آپ اس کو ویریفائی کریں. آپ کوئی بھی سوال کریں گے تو آپ کو اس کا رپلائی مل جائے گا انشاءاللہ. ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, تمام چیزیں. تو ویریفائی ضرور کریں کہ آپ کی طرف سے کوئی چیز غلط نہ آ جائے. اب فار ایگزامپل اگر کسی ٹریول ایجنٹ نے آپ کو فیک بکنگ دے دی اینڈ یو آر, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یور ریزرویشن از ناٹ ویریفائڈ, ٹھیک ہے نا, اور فیک ڈاکومنٹ ہے, تو پھر آپ کا اگر ویزا دینا بھی ہوگا تو نہیں دیں گے. جسٹ کہ آپ کو جس نے گائیڈ کیا, جس نے آپ کو ڈاکومنٹ بنا کے دیے, اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا اور آپ ایلیجیبل تھے, مگر بیکاز آف سم بڈی ایلس آپ کا کام خراب ہو گیا, تو یو شوڈ کیئر آف یور سیلف. آپ کو اس کو کیس کو خود دیکھنا ہے, سب پہ ڈالنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو بھی آپ کو اب اگر آپ یورپین فیز سے گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یو ایس اے وغیرہ, آسٹریلیا وغیرہ کھل جاتا ہے, کینیڈا وغیرہ کھل جاتا ہے. اب نیکسٹ ایئر آپ, یا 6 مہینے کے بعد یا نیکسٹ ایئر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اف یو گو ٹو کانسلیٹ آف یو ایس اے
तो वो आपसे यही पूछेगा कि क्यों आना चाहते हैं हमारे मुल्क में। सिंपल सवाल है, उनका घर है ना वो, आपके घर में अगर कोई आना चाहता है तो आप उसको पहले पूछोगे तो सही ना, आप मेरे घर में क्यों आना चाहते हो, ठीक है ना। तो वो आपको वो बताएगा कि उसका क्या मोटिव है आने का, क्यों आना चाहता है। टूरिज्म है, विजिट है, मेडिकल रीजंस हैं, पढ़ने का रीज़न है, क्या रीज़न है वो। आप एग्जीबिशन है, कोई प्रोग्राम है, अगर प्रोग्राम है या कोई बिजनेस का मैटर है तो इन्विटेशन है आपके पास, अगर कोई इन्विटेशन है तो दिखाइए। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो पेश करनी पड़ती है। तो उसके बाद आप अमेरिका के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये तमाम वीज़े आपको फिर मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डोंट स्पेंड योर मनी, कि आप किसी आदमी पर ट्रस्ट करके उसको लाखों रुपए दें और वो आपको काम करके दे। डोंट डू दिस। सिस्टम से चलें। अगर आप वाकई में टूरिज़्म करना चाहते हैं तो सिस्टम से चलें और आपको वीज़े मिलेंगे, मगर स्टेप्स पता होने चाहिए। आप एशियन हो, पहले एशिया से आगे जाइए। हार्ड वीज़ा जो हमारे हैं उन पे, जब वो क्रॉस कर लें दैन यूरोप, जब वो क्रॉस कर लें दैन अमेरिका एंड USA, सब आपको वीज़ा देने तैयार हैं। पाकिस्तान से अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, किसी भी एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तो फ़्लाइट्स डेली जाती हैं USA एंड यूरोप। लोग जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, उनमें से आप भी एक होंगे इंशाल्लाह। लेकिन सब्र जो है वो बड़े काम की चीज़ होती है, और सब्र जो है, शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं है। शॉर्टकट आपको मरवाता है, शॉर्टकट आपको लूज़ करवाता है। आप किसी को 5 लाख रुपए दे देते हो, फिर वो आपके साथ आपकी टाइमिंग खेलता है, और 6 महीने बाद, साल के बाद एक जगह बैठता है और वो आपको कहता है कि मैं आपको 2.5 लाख 2 लाख वापस कर सकता हूँ। इसमें वो 3 लाख कमा लेता है। 10 लाख लिए हैं तो 5 लाख वापस करता है। इसलिए आप किसी की भी बातों में मत आएँ, इन बातों में मत आएँ। अपना सिस्टम बनाएं, उस सिस्टम के अंदर आप वीज़ास को अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको तमाम वीज़े मिल सकते हैं, आपको सारी वीज़े मिल सकते हैं। बस आपने करना ये होगा कि जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, जो जान होता है, जो बैकबोन होता है वीज़ास के लिए, वो होता है बैंक स्टेटमेंट। अपने बैंक स्टेटमेंट पे नज़र रखिए, उसको मेंटेन कीजिए। आपकी जो भी अर्निंग है उसको जस्टिफाई करना होता है अपने 6 मंथ के अंदर। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी के हिसाब से उसको जस्टिफाई करना है। अगर आप जो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिहाज से जस्टिफाई करना होता है। अगर आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, तो उस 1 लाख को प्रूफ करें कि 1 लाख रुपए है। वो ऐसे कि अगर मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपए आते हैं 1-1 लाख करके हर महीने, और 6 लाख विड्रॉ होते हैं, और मेरी एंड बैलेंस 8 लाख 10 लाख है, तो दैट इज़ गुड, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से कैसे आएंगे, वो आप बोरो भी कर सकते हैं, वो आप अर्न भी कर सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। मगर आपका 1 साल के अंदर डेड अकाउंट ना हो। अगर आपके तीन महीने 3 लाख रुपए आ गए और चौथे महीने कुछ नहीं आया, 5वें महीने कुछ नहीं आया, 6वें महीने अगर 15 लाख भी आ गए तो वो आपका नहीं माना जाएगा। क्योंकि 15 लाख कहाँ से आ गए ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। 2 महीने पैसा नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह कोई भी आपको इसमें क्वेश्चंस हो, आप हमारे पेज के ऊपर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी सवाल हो तो मज़ीद वीडियोस के लिए भी आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको वीडियोस मिलती रहेंगी मज़ीद इस तरीके से, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस के अंदर आपको दुनिया भर के तमाम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 वीज़ास के हवाले से ब्रीफ करता रहूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।